اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ حج کے متعلق کچھ گزشتہ جمعہ بیان ہوا تھا، آج بھی اس مختصر وقت میں ایک دو باتیں حج کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والوں وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو فرمایا ضروری سفر کا سامان تمہارے ساتھ ہو، خرچ تمہارے ساتھ ہو۔ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، اور بغیر اپنے خرچ کے آئے تھے۔ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ آ کر یہاں کھانا اور دیگر ضروریات کو پورا کر سکیں، اور کہنے یہ لگے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر ہم نے توکل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس کا یہ حصہ حاجیوں کو ہدایت کی ہے، وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو، سامان سفر لے لیا کرو۔ اکثر آج کل یہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھی خاصی رقم آدمی ادا کرتا ہے اور پھر حج پہ جاتا ہے، وہاں جا کر آدمی بخیل بن جاتا ہے۔ سب نہیں، کچھ لوگوں کی بات ہے، اکثریت کی بات ہے، وہاں پھر بخیل بن جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وہاں جو پاکستانی رہ رہا ہو وہ ہماری دعوتیں کرے، کھانا ہمیں وہاں سے ملے، اور جتنا جو ہے ہم پیسہ بچا سکیں ہم بچا لیں۔ اور بعض اوقات تو وہ لوگ خوشی سے دعوت کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب یہ آ گئے ہیں، اگر ہم ان کی دعوت نہ کریں گے یہ پاکستان جا کر ہمارے رشتہ داروں میں دوستوں میں ہمیں بدنام کریں گے۔ وہ بدنامی کے ڈر سے بھی وہ دعوت کرتے ہیں۔ ایسی دعوت کا کیا فائدہ؟ بلکہ لوگ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے تھے، رابطہ بھی ہوا تھا، اب ہمیں ملنے بھی نہیں آئے ہیں جی۔ بعض اوقات وہ ملنے نہیں آتے۔ تو یہ حاجی جس نے اتنی رقم خرچ کی ہے، وہاں پہنچا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچا ہے، اور اتنے پیسے تو آج کل لے ہی جاتے ہیں کہ آدمی آرام سے گزر بسر وہاں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ حاجیوں کے جذبات اکثر وہاں جا کر یہ کیوں بن جاتے ہیں کہ ہماری دعوت کوئی اور کرے، ہمیں کھانا کوئی اور پہنچائے۔ پتہ نہیں آپ حضرات کو اس بات کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یمن کے لوگوں وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو۔ اچھا، وہ کہتے تھے ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ جب اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے تم آئے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ پھر کیا کرتے تھے، جب بھوک ستاتی تھی تو لوگوں سے پھر مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک زاد راہ کا بہترین فائدہ یہ ہوگا، ضروری خرچ جو تم ساتھ لے جاؤ گے
اس کا بہترین فائدہ یہ ہوگا التقوی، کہ تم لوگ دوسروں سے سوال کرنے سے، مانگنے سے بچ جاؤ گے۔ تو آدمی کے پاس جب خود رقم ہے، حیران کی تو ان پر ہے نا کہ رقم ہے اور پھر بچانا چاہتے ہیں اور اس کو خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ حج اور عمرے پر جتنا پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ یہ حج عمرے کا جتنا خرچ ہو جاتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، وہ فوت ہو گئے، عالم دین تھے، بزرگ تھے، بہت سے علماء کے استاد تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 خرچ اگر انسان ان پر قرض اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو جلد اتار دیتے ہیں۔ تو ایک تو کہنے لگے کہ آدمی مکان بنانا چاہے، اس کا مکان نہ ہو، کچھ پیسے ہوں، کچھ قرض اٹھا لے اور اپنے مکان کی تکمیل کر لے۔ یہ نہیں کہ کوٹھیاں بنائے، ضرورت کا مکان بنائے تو اللہ تعالی اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتی۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ شادی ایک آدمی کرنا چاہتا ہے، آج کل کی اوٹ پٹانگ شادی نہ ہو، رسومات والی شادی نہ ہو جہاں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ تو اسراف ہے، وہ تو حرام ہے پیسہ خرچ کرنا، وہ تو تبذیر ہے، اڑانا ہے فضول نہ۔ بقدر ضرورت کچھ پیسے ہیں اور کچھ آدمی قرض اٹھا لے، ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو وہ 2 قرض ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا کہ میرے پاس جو پہلا عمرہ تھا اس وقت پیسے پورے نہیں تھے، تو کچھ پیسے کم ہو رہے تھے، تو میں نے وہ قرض لیے، تو واپس جب میں آیا تو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس وقت چند ہزار جو میرے اوپر قرض تھا وہ جلد اتر گیا۔ میں نے کہا یہ بھی ایک قرض ایسا ہے لیکن قرض اٹھانا، اس کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے لیے اور خرچ کر لیے، پھر وہ ختم ہو گئے تو دوسرے سے پیسے لے لیے اور قرض پہ قرض چڑھائے جا رہے ہیں۔ قرض کے بارے میں مشہور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید الا کل شیء الا الدین۔ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، فرمایا شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے سوائے قرض کے، قرض اس کا معاف نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے بلا ضرورت قرض اٹھاتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، پوچھتے تھے اس پر قرض تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جنازہ پڑھا دیا۔ قرض ہے؟ فرمایا تم پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایسے واقعات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آئے ہیں۔ ایک جنازے کا انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ۔ کیوں؟ اس پر قرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے قرض کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھایا۔ اس لیے خام خواہ کا قرض اٹھانا، عادت بنا لینا، یہ شریعت میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال بات چلی حج کے بارے میں کہ حج کے سفر میں آدمی کو خرچ ساتھ لے جانا چاہیے، اور ساتھ لے جانا صرف نہیں چاہیے بلکہ وہاں جا کے خرچ کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ پیسے ساتھ لے گئے، ایک ہے وہاں جا کر رابطے شروع کر دیے، ہیں جی
کہ ادھر ادھر کے رابطے میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، وہ مجھے صبح و شام کھانا کھلاتے رہیں۔ آپ حجاج کرام سے سنیں گے، حاجی یہ کہیں گے ہم تو گئے بھائی 40 دن رہے، ہم نے تو ایک دن بھی بازار سے کھانا نہیں خریدا۔ جی ہمارے تو اتنے چاہنے والے تھے، وہ چاہنے والوں کا ہمیں پتہ ہے کہ چاہنے والے دل سے کتنا چاہتے ہیں اور کتنا وہ دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا ہونی چاہیے حاجی کی، اپنا پیسہ خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حج کے بارے میں بہت ہے۔ فضائل حج کے اندر یہ بھی لکھا ہے سب سے بہترین حج وہ حج ہے جس میں سلام کو پھیلایا جائے۔ حاجی کو چاہیے زیادہ سے زیادہ سلام کرے لوگوں کو، اور دوسرا یہ ہے اطعام الطعام اس کے اندر ہو، انسان اپنی طاقت کے بقدر لوگوں کو کھانا کھلائے، کھانا کھلانے والا بنے، وہاں جا کر یہ نہیں پیسہ بچانے والا بنے، نہیں بلکہ کھانا کھلانے والا بنے۔ بہترین حج وہ ہے، اور جتنا پیدل حج کیا جائے فرمایا اتنا زیادہ اجر ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ الاجر بقدر المشقہ، جتنی تکلیف اتنا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔